بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو تم اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن بطور بچھونے کے، والسماء بناء، اور آسمان کو بطور چھت کے، اور وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، پس نکالے اس کے ساتھ مختلف قسم کے پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے بطور رزق کے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ انسانوں کی 3 قسموں کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں۔ مومن، کافر اور منافق، ان کی علامات کو بیان فرمایا، ان کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت انسانیت کو، سارے انسانوں کو، چاہے وہ کوئی مومن ہو، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی منافق ہو، سب کو ایک دعوت فکر دینا چاہتے ہیں۔ غور کرنے کا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان کو اپنی انسانیت میں رہتے ہوئے غور کرنا چاہیے۔ کس بات پر؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ قرآن کا موضوع بھی یہ ہے۔ قرآن جب بھی خطاب کرتا ہے تو انسان کو خطاب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، یوں اللہ خطاب فرماتے ہیں، انسانیت کو بلاتے ہیں۔ کس بات کی طرف؟ عبادت کرو تم اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ مسئلہ سورۃ فاتحہ کے اندر میں بیان کر چکا ہوں، اشارہ پھر کر دیتا ہوں اس بات کی طرف تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ یہاں اعبدو کا لفظ ہے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، اور رب کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اس کو یعنی اب دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے، عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کامل ذات کو کہتے ہیں، عبد اتنی ہی کمزور ذات کو کہتے ہیں۔ ایسا غلام جو کامل طور پر، مکمل طور پر کسی کامل ہستی کے آگے جھکنے والا ہو، اس کو عبد کہتے ہیں، اور جس کے آگے جھکا جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ عبد کے معنی کے اندر جب جھکنا ہے، اور عام ہر ایک جگہ پر جھکنا نہیں ہے، ہر ایک چیز کے آگے جھکنا بھی نہیں ہے۔ کس کے آگے جھکنا ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میں سیرت الطیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتا ہوں، میں جب خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اس ذات کو سجدہ کر دوں۔ کہتے ہیں میں خوبصورت زلفوں کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں ان کو سجدہ کر دوں۔ خوبصورت وجود کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں سجدہ کر دوں۔ جب خوبصورت انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں ان کو سجدہ کر لوں۔ پھر میں دیکھتا ہوں اتنی حسین و جمیل ذات کسی اور ذات کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہے جس ذات کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے ہیں، ہمیں بھی اس کے آگے جھکنا چاہیے۔ یہ ہے سیرت الطیبہ کا مطالعہ کرنے سے جن لوگوں نے غور و فکر سے مطالعہ کیا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہے، جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اسکول کالج کے اندر، وہ نرسری پریپ سے لے کر ماسٹر کلاس تک سیرت کے عنوان پر چند ایک صفحے آتے ہیں جس کو پڑھ کر بس یہ نام یاد آتا ہے کہ ہمارے نبی بھی کوئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مدارس میں بھی کمی ہے۔ پراپر طریقے سے جو سیرت کے عنوان پر جو ہے وہ ایک آخری جو
دورہ حدیث والا سال ہے، اس میں ایک رسالہ ہے امام ترمذی نے لکھا ہے شمائل ترمذی کے نام پر، وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بطور ذات کے نہیں پڑھایا جاتا۔ ہاں مدارس میں یہ ہے کہ حدیث پڑھائی جاتی ہیں، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی ذات سے ہی سارے دلائل لیے جاتے ہیں، لیکن ذات کو فقاہت اور باقی چیزوں سے ہٹ کر صرف اللہ کے نبی کی ذات کو اور آپ کی شان کو پڑھایا جائے، یہ ہمارے ہاں کمی ہے، یہ بہت کمی ہے۔ اور بدقسمتی سے کوئی بندہ یہ بتانے والا بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، اس سیرت کے عنوان پر فلاں فلاں کتابیں ہیں اردو میں، آسان اردو میں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں سے 10 منٹ نکال کرنا آپ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا کریں، یہ بھی کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ جب بتایا جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے مذہب سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ آج میں ایک اللہ والے کا بیان سن رہا تھا، اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب۔ وہ فرما رہے تھے کہ اس وقت ہمارا جو مقابلہ ہے وہ کفر سے نہیں ہے، عیسائی ہوں یہودی ہوں کوئی ہوں، وہ جنگ لڑنے میں وہ ہم سے ہار چکے ہیں، وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں، وہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہمارے ساتھ۔ ہمارا مقابلہ لا دینیت سے ہے، لوگ لا دین ہو گئے، دین سے دوری ہے، اس چیز یہ المیہ ایسا ہے، اس چیز سے مقابلہ ہے ہمارا، اور دین کی طرف آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے طبیعت، طبی طور پر انسانیت اس سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اس طرف آنے کو دل نہیں چاہتا۔ مختلف ہیلے بہانے دنیا جہان کے وہ آگے آ جاتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کی طرف آؤ۔ دین 3 حصوں کا نام ہے، دین اسلام 3 حصوں کا نام ہے۔ ایمانیات، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، ایمانیات اور عبادات اور اخلاص، پہلے ایمان لانا، پھر عبادت کرنا، عبادت بھی خالصتاً اللہ کی کرنا، یہ ہے دین۔ اس طرف ہم آتے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا نا عبادت آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا 24 گھنٹے عبادت کیسے؟ فرمایا ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں، وہ ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ اب بتاؤ ہم میں سے کوئی یہ تیار ہے اس کرنے کے لیے؟ باللہ دینیت سے مقابلہ ہے ہمارا، کافر سے مقابلہ نہیں ہے۔ کافر سے جب بھی مسلم مقابلہ کرے گا کافر ہارے گا، لیکن لا دینیت سے مقابلہ ایسا ہے کہ وہ لا دینیت غالب آتی جا رہی ہے، اور یوں ہی دین نے مٹ جانا ہے اور یوں ہی قیامت نے آ جانا ہے۔ تو دین کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کس کی کس لیے عبادت کرے؟ فرمایا تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے بڑوں کو، آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اور کیا کیا اس نے؟ الذی جعل لکم الارض، زمین کو تمہارے لیے ٹھکانے کے طور پر بنا دیا، آسمان کو چھت کے طور پر بنا دیا، آسمان سے پانی برسا دیا، مختلف قسم کے اجناس رزق تم اس سے حاصل کرتے ہو۔ جب یہ ساری نعمتیں وہ دے رہا ہے تو عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔